علی رسول اللہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس وقت جس حال میں انسان کو رکھا ہوا ہے، اگر وہ کیفیت شکر کی ہے تو انسان کو اس پہ راضی رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ کیفیت صبر کی ہے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اس کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ دو ہی کیفیات ہیں، تیسری کوئی کیفیت ہے نہیں دنیا کے اندر۔ یا تو انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے، یا غمگین ہے یا خوش ہے، یا پریشان ہے یا خوشحال ہے۔ بس دو ہی کیفیت ہیں، تیسری کیفیت نہیں ہے۔ اور پہلی کیفیت خوشحال ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کیفیت کا ہوتے ہوئے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہے اس وقت کہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جب شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اور اگر کیفیت دوسری ہے تو پھر صبر کر لیں۔ اللہ فرماتے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ جو مثال کو بیماری ہے، اللہ رب العزت سے ہماری دنیا آنے سے پہلے سب حالات لکھ دیے نا۔ بیماری جتنے وقت کے لیے اتنے وقت میں ختم ہوگی ہوگی۔ مطلب کوئی بخار ہے، کوئی کیفیت ہے، کوئی بیماری سے ہو گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کا ٹائم مقرر ہے، اسی ٹائم پہ ہونا ختم۔ صبر کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک ذہنی سکون نصیب فرمائے گی، بس وہ تکلیف کم محسوس ہوگی کہ اللہ پاک نے چھوٹی تکلیف اتنا اجر رکھا ہے، تو اتنا بیمار ہوں، اتنا تکلیف میں ہوں، اتنے میرا مسئلہ ہوا تو کتنا اجر مجھے مل رہا ہو۔ تو یہ ہوگا کہ ذہنی سکون نصیب ہوگا انسان کو، بس یہ ہوتا تو ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ایک ہفتے کی بیماری ایک دن میں ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو اپنے وقت پہ جائے گی، بیماری، تکلیف، پریشانی اپنے وقت پہ جائے گی۔ صرف کیا ہوگا کہ ذہنی سکون نصیب ہوگا، اور وہ جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جنت کے 8 دروازے، جس میں سے ایک دروازہ صابرین کے لیے مخصوص ہے، صبر کرنے والے وہاں سے جائیں گے۔ اور اگر وہ پریشانی، وہ کیفیت، وہ تکلیف دین کا کام کرنے کے اوپر ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگ ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جسمانی بیماری آ گئی، کوئی اولاد میں مسئلہ آ گیا، کوئی بیوی بچوں میں مسئلہ آ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو دنیا کے لیے ہے سارا سب کچھ۔ اور اگر یہی صبر تو یہ تکلیف، پریشانی دین کے اوپر آ جائے تو اس پہ کیا جائے، وہ تو انسان اس کا تو معلوم نہیں کر سکتا کیا اللہ دینا ڈالے۔ بہرحال یہ 2 کیفیات دنیا کے اندر ہیں، اور ان دونوں کیفیتوں میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یار میں خوش ہوں تو صحیح ہے، بیمار ہوں تو بجائے چل رہی میری، لیکن اصل ہم آئے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ان دونوں صورتوں میں راضی ہوتا ہے۔ اب شکر کریں گے تب بھی اللہ راضی ہے، اب صبر کریں گے تب بھی اللہ راضی ہے۔ البتہ ہے کہ خوشی مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اللہ پاک عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، مانگنا چاہیے ضرور۔ غم، تکلیف، پریشانی، بیماری کبھی نہیں مانگنی چاہیے، نہ انسان مانگتا ہے۔ کوئی انسان بیوقوف دنیا میں نہیں ہے جو مانگے بیمار ہو جاؤں، تکلیف آ جائے، کوئی بھی نہیں مانگے گا، نہ مانگتا ہے۔ لیکن ہم اللہ سے عافیت نہیں مانگتے، کہتے ہیں صرف مانگتے نہیں۔ مانگنا الگ چیز ہے، سوچنا الگ چیز ہے، میں خوش رہوں، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ اللہ سے مانگنا الگ بات ہے۔ ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں، یہ کروں، یہ کام کاروبار یوں چل جائے، یہ ہو جائے، ایسا ہو ویسا ہو جائے، لیکن اللہ سے مانگ نہیں رہے، اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مانگنا الگ بات ہے، اللہ سے مانگنا الگ بات ہے۔ تو بہرحال ہر حال میں اللہ سے عافیت، سکون، راحت مانگنا چاہیے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، ہر لمحہ، ہر وقت۔ اللہ پلک جھپکنے والا ہمیں کوئی تکلیف نہیں، یہ تو ہم نے مانگنا ہی مانگنا ہے۔ اگر پھر آ جائے تو پھر کرنا صبر اس کے اوپر، بس۔ اور یہ دو ہی کیفیات ہیں دنیا میں انسان کے اندر، دونوں میں اللہ راضی ہو رہے ہیں انسان سے، بس۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، کو نکال دیا، اور اس نے مہلت مانگ لی قیامت تک کی اللہ پاک سے، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اس نے جو ہے جب مہلت مانگ لی اللہ پاک سے قیامت تک کے لیے، اللہ نے کو مہلت دے دی، تو اس نے پھر کیا کہا؟
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس سے پہلے کیا؟ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ. ایک سے بعد یہ ہے، مطلب اس نے یہ کہا کہ جو صراط مستقیم ہے نا، جو سیدھا راستہ ہے، لَأَقْعُدَنَّ، مطلب جتنے بھی سیدھے راستے، جتنے راستے جنت کی طرف جانے والے ہیں، ان تمام راستوں میں میں کیا کروں گا؟ میں بیٹھ جاؤں گا ادھر. لَأَقْعُدَنَّ، راستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا. یہ اس کا کام ہے. جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. انسان کے وسوسے، خیالات عجیب عجیب، انسان کو کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی بندگی میں لگا ہوا ہے، کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، کوئی خانقاہوں میں لگا ہوا ہے، کوئی مدرسوں میں لگا ہوا ہے، جو ہر نسبت ہے نا، ہر طرف جنت کی طرف جا رہی ہے. تو جو راستے سیدھے جانے والے ہیں وہ اس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ راستہ روک کے بیٹھا ہوا. اپنے وسوسے کے ذریعے، اپنے شیطانی اسرار کے ذریعے انسان کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے کہ انسان دور ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے اور اعمال سے دور ہو جائے، تاکہ یہ جنت سے میں راندہ درگاہ ہوں، میں جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، یہ بھی جنت میں نہ جائے. کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ بیٹھ جاؤں گا ہر جگہ جہاں جاؤ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ہر طرف سے آئے گا وہ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آئے گا. مطلب پوری کوشش کرے گا کہ انسان جنت میں نہ جائے، وہ اعمال نہ کرے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال کرے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جس کے بدلے قبر جہنم کو گڑھا بنتی ہے اور وہ جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا. بس ہر طرف سے کوشش ہو، تو ہر طرف سے آتا ہے، ہر طرف سے عجیب عجیب. انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے، اس طرح آتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور آگے اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یہ پہلی بات ہے اس کی. اور ہم دیکھیں تو بالکل حقیقت جو اس نے پہلی بات کہی نا، وہی دنیا میں زیادہ ہے. اس نے کہا اللہ سے کہ آپ یہ پائیں گے کہ آپ کے بندے اکثر ایسے ہوں گے جو آپ کو شکر ادا نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کریں، سب کچھ میسر ہوتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں. ولا تجیو اکثر، یہ تو شیطان نے کہا نا. اللہ خود فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے ہیں جو کہ، اللہ خود فرما رہے ہیں. یہ تو اس نے کہا ولا تجیو اکثرهم شاکرین، اکثر ایسے ہوں گے جو آپ کا شکر ادا نہیں کریں. اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے کم بندے ایسے ہیں جو کہ شکر ادا کرتے ہیں. دونوں باتیں ایک ہی. اس نے اکثر کہا وقلیل من عبادی الشکور، کم بندے جو. اس نے یہ کہا کہ اکثر ایسے ہوں گے شکر ادا نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کم ایسے ہوں گے جو میرا شکر ادا کریں گے. اب بات یہ ہے کہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے. وہ جو شیطان نے کہا کہ اکثر ایسے ہوں گے شکر ادا نہیں کریں گے، ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا وہ جو اللہ رب العزت نے فرمائے وقلیل من عبادی الشکور، میرے کم بندے ایسے ہیں جو کہ شکر ادا کریں، ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں دیکھو بزرگوں سنا ہم نے، دیکھو کوئی تکلیف، پریشانی، غم، انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ تکلیف تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کا وقت مقرر اس ٹائم میں جائے گی. اور اگر نعمت میسر ہے، راحت میسر ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شکر ادا کر لیں گے اس لمحے کے اندر تو اللہ آپ کی نعمت کو بڑھا دیں گے، اور آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا اجر ملے گا آپ کو. اللہ بہت خوش ہوں گے اپنے بندے سے، میرا بندہ میں شکر ادا کر رہا ہے میرا. تو ہر آن ہر گھڑی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پہلے زبان سے، اصل بات تو زبان سے، دل سے تو ہے ہی، اصل ہے زبان سے. جب کوئی فوراً الحمدللہ، جب کوئی ذرا سا کوئی الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. کہتے ہیں نا کوئی تکلیف انسان کو پہنچے اس پہ شکر ادا کرے. میں کیوں کرے؟ اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا تھا تو نہیں ہوا، تو شکر ہے اللہ کا. اور بے صبر ہے، کوئی تکلیف ہونے والی تھی اور اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا تھا تو کم ہو گیا تو شکر ادا کرے اللہ کا، ہو گیا. تو ہر آن ہر گھڑی انسان یہ کر سکتا ہے کہ ہر عمل پہ ہر وقت میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے میں 0% بھی نقصان نہیں ہے، بس سیدھی بات ہے. تو کیوں شکر ادا کریں؟ صبر کرنے میں 0% بھی نقصان نہیں انسان کا. صبر نہ کرنے میں نقصان ہے، شکر نہ کرنے میں نقصان ہے، ہر حال میں. جب شکر ادا نہیں کرے گا نقصان، جب صبر نہیں کرے گا تو نقصان. تو انسان کیوں کرے؟ جب انسان کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں کہ انسان اپنی خوشیاں، اپنی راحتیں، اپنے آسائشیں، سہولتیں
حاصل کر سکے اور اپنے غم دکھ غم دور کر سکے. جب نہیں ہے تو وہ شکر صبر کر رہے اللہ کے اوپر. بس اللہ نے بنایا تجھے انسان اسی لیے. تو اللہ ہم کو سمجھ نصیب فرما دے، زندگی آسان ہو جائے گی، آسان پرسکون ہو جائے گی زندگی انسان کی. بس جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے بس. اور ہم کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں جو ہم موجود ہیں ہمیں تو اتنی سہولتیں اتنی چیزیں میسر ہیں جو پہلے وقت میں لوگوں کو نہیں تھی. تاریخ پڑھیں کتابیں پڑھیں آپ، جو کس مشقت سے کس تکلیف سے تو زندگی گزارتے تھے. ہم کتنی سہولتوں میں کتنی آسانی میں ہم سوچ نہیں سکتے. بہت آسانی ہے. پہلے وقت تو آپ دیکھیں کس طرح لوگ زندگی گزارتے تھے. آج کے وقت بہت آسانی ہے. تاجہ آپ پڑھیں گے تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ پڑھیں گے لوگ کیسے زندگی تھی، اندازہ ہوگا آپ کو کیسے تھا، کس طرح لوگ زندگی گزارتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سوچیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس زمانے میں جس وقت میں اللہ نے جس کو پیدا فرمایا ہے نا، ہمیں آج پیدا فرمایا، ہم آج ہی قابل ہیں، اس لیے ہم آج پیدا فرمایا. ہمیں تابعین کے زمانے میں تبع تابعین کے زمانے میں صحابہ پیدا فرمایا کہ ہم اس قابل نہیں تھے. اللہ آپ کا ایسا نہ ہوتا ہم وہاں ہوتے کافر میں ہوتے جتنا ہمارا ایمان ہے. تو اللہ نے جس زمانے میں جس وقت میں جہاں انسان کو پیدا فرما دیا وہ وہیں تھا، یہی ہونا تھا اس کو، یہی وقت تھا اس کو دنیا میں آنے. اس پہ شکر ادا کر اللہ کا. اس میں بہت کہتے نا بہت نعمت اللہ کی. مثال دیتے مثال دیکھو انسان کی زندگی کیا، انسان کی زندگی ہے مطلب انسان سانس لے رہا ہے، بس یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زندہ بیچارہ. اور سانس کیا چیز ہے؟ آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، سانس ہر وقت آپ کو چل رہا ہے. اندر جا رہا ہے اور باہر آ رہا ہے، اندر جا رہا ہے اور باہر آ رہا ہے. دل مستقل دھڑک رہا ہے، آپ سو رہے ہیں تب بھی دھڑک رہا ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دل اپنی جگہ پہ. تو علماء فرماتے ہیں، بزرگوں نے سنا کہ بھائی یہ سانس کا لینا مطلب باہر آنا اور اندر جانا، یہ مستقل دو نعمت ہیں. باہر آنا ایک نعمت ہے، انسان کے ساتھ باہر آ رہا ہے، اندر جا رہا ہے، یہ ایک نعمت ہے. دو نعمتیں کیوں ہیں؟ فرمایا موت کیا چیز ہے؟ جب انسان کا آخری سانس باہر کا باہر اور اندر کا اندر، اندر والا باہر نہیں آئے گا، باہر والا اندر نہیں جائے گا، ختم. یہ زندگی چل رہی ہے نا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے. وہ موت کس کو کہتے ہیں؟ وہ آخری لمحہ ہوگا، سانس ہوگا جو باہر آنا چاہیے لیکن نہیں آئے گا، اندر جانا چاہیے لیکن نہیں جائے گا، تو وہ ختم ہو گیا. تو یہ دو مستقل نعمتیں ہیں. اب فرمایا اب بتائیں گے انسان شکر کیسے ادا کرے اللہ کا ساری نعمتوں. یہ تو یہ دو ہوگی، باقی چھوڑ دیں کتنی ہے. مطلب ہر لمحہ ہر گھڑی دو نعمتیں اللہ کی ہماری طرف متوجہ ہے. ہر وقت 24 گھنٹے کوئی دل دھڑک رہا ہے، 1 منٹ کا 70 بار 80 بار، اس سے زیادہ بھی دھڑکتا ہے. کیا ہوگا جی؟ ڈاکٹر صاحب چیک، عام بندہ بھی چیک کر لیتا ہے یار، اس کی نفس پکڑتے ہیں، نہیں چل رہی، گئے انسان. بس یہ نعمت پھر دیکھنا سننا بولنا سمجھنا ہے نا. انسان کھاتا ہے، کھانا کھا رہا ہے. اب یوں کہتے ہیں بھائی انسان یہ جو ہے نا اندر چل رہا ہے، سانس کی نالی الگ ہے کہتے ہیں، کھانے کی نالی الگ ہے، پینے کی نالی الگ ہے. پینا الگ جاتا ہے، کھانا الگ جاتا ہے، اور سانس بھی لیتا ہے. اب کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم تو کوئی سوچتے بھی نہیں سانس میں جائے گا کہ کھانے میں جائے گا پانی میں جائے گا. ہم تو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور شروع ہوگا. اور ایسا اکثر ہم میں سے ہر ایک بندہ کرتا ہے کہ منہ میں لقمہ نوالا موجود ہے اور ہم ساتھ بوتل یا جوس یا پانی پی رہے ہیں اس کے ساتھ. اب پانی اور کھانا ملا ہوا ہے. اب یہ اندر جب اتنے سے یہاں سے نیچے اتر رہا ہے، اس کو الگ کون کر رہا ہے؟ کہ پانی کی نالی میں اور کھانا کی نالی میں جا رہا ہے، یا کوئی دونوں ساتھ ہیں؟ ہمارا لقمہ منہ کے اندر ہے اور ہم نے پانی پی لیا اوپر سے، بوتل پی لی ہم نے اوپر سے، صحیح ہے. اب لکوڈ اور دونوں چیزیں ساتھ ہو گئی ہیں. لیکن اب جب ہم نکلتے ہیں تو کھانا کھانے کی نالی اور پینے اور سانس کی نالی میں. اور کبھی ایسا ہو جائے کہ ہلکا تھا کچھ کیا حال ہوتا ہے سوچے انسان کی. وہ مطلب ہوتا ہے جو اٹک گیا، مطلب کیا ہوتا ہے سانس کی نالی میں ذرہ کوئی ہلکا سا ہو جاتا ہے، انسان کے آگے باہر آتی بیچاری کی، یہ حالت ہو جاتی ہے. اور ہم ہر وقت کھا رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے. تو اللہ پہنچا رہے ہیں، کھانے کی نالی میں کھانا جا رہا ہے، پینے جا رہا ہے، سانس کی نالی کھلی ہوئی. اور پیٹ میں جانے کے بعد اس کو اللہ پاک ہضم کرنا سسٹم بنایا پورا ہضم کرنے کا، پانی کا، کھانے کا، پینے کا.
سارا سسٹم بنایا، سب ہضم ہو رہا ہے اور وقت پہ آسانی سے سہولت سے نکل رہا ہے، اللہ نے ہوگا۔ اعمال سے انسان کی قیمت ہے، ورنہ بظاہر آپ دیکھیں نا عجیب سی بات لگتی ہے کہنے میں۔ اب ہم ہیں نا، ایک اللہ پاک نے ایک چہرے پہ ایک کھال تک نجیک وہ چڑھائی ہوئی ہے بس، تو اعمال سے انسان کی قدر ہے، ورنہ اندر کیا ہے اس کے، اچھی سے اچھی چیز آپ کھا لیں، قیمتی سے قیمتی چیز آپ کھا لیں، اندر جا کے پخانہ بن جائے گا، بتاؤ۔ یہ انسان ہے، اچھی سے اچھی قیمتی چیز مشروب پی لے، اندر جا کے پیشاب بن جائے گا، وہ نکلے گا کیا، خون نکل رہا خراب، پیپ نکل رہی خراب، تھوک نکل رہا خراب، پسینہ نکل رہا خراب، ہے کیا؟ سب گند، وہ کہتے ہیں نا گند بنانے کی مشین ہے بس، یہ سب گند بن رہا ہے۔ اچھی خاصی چیز کھا رہا ہے وہ اندر جا کے گند بن، اچھا خاصا پی رہا اندر جا کے اور نکل رہا کیا، پسینہ نکل رہا ہے، تھوک نکل رہا ہے، ناک نکل رہی ہے، سب بچتا ہے انسان یار ناک یا صحیح اپنے اندر سے نکل لیا، حالانکہ ناک نکل لیا، تھوک نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیشاب نکل رہا ہے، پخانہ نکل رہا ہے، اور زخم ہو گیا، پیپ نکل رہی ہے اس سے، سب چیز کچھ بھی نہیں، تو کیا ہے پھر؟ اچھا وہ محبوبہ کیوں ہے؟ اعمال کی وجہ سے، اعمال کی قیمت، اعمال ہیں تو فرشتوں سے افضل ہے پھر، ورنہ خود دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، سب اچھی خاصی چیز کھلاؤ پلاؤ، اندر بھیڑا کر کے جاتے ہی فوراً، اور ذائقہ زبان کے اوپر بس، اندر کچھ بھی نہیں ہے، زبان پہ ذائقہ بس اللہ نے رکھ دی، وہ بھی اس نے کھا رہا ہے، ذائقہ نہیں ہوتا تو کیا کھاتا، کوئی چیز پتہ نہیں تھا کیا اچھی ہے کیا بری ہے، ذائقہ رکھ دیا، وہ زبان کا ذائقہ بس، جتنی قیمتی چیز ہو اچھی چیز ہو زبان کا ذائقہ بس، اندر جا کے کوئی ذائقہ نہیں، سب ختم، پینے کا کھانے کا سب ذائقہ زبان، کوئی اللہ نہیں بنایا نا، دیکھو بھائی یہ ذائقہ نہیں ہوتا پھر کیا کرتا انسان، سب برابر تھا، دال چاول گوشت دنیا کا ہر چیز ایک ہی تھی، پھر کوئی فرق ہی نہیں تھا، اور ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، اللہ حفاظت فرمائے کہ ذائقہ ختم زبان میں، پتہ نہیں اللہ کھا رہا ہے بیچارہ، وہ پتہ نہیں اللہ کچھ کیا رہا، اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بخار ہو گیا مثال بندے کو، اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، کوئی بھی چیز کھا رہا ہے وہ پتہ نہیں اللہ کیا کھا رہا ہوں بس، اور کھلا دو چلو یار کچھ بیٹھ بڑھ جائے، ہو جاتا ہے بخار کے اندر، بالکل زبان ایسی ہو جاتی ہے عجیب سی، اور اچھی سے اچھی چیز میٹھی کو کھلایا وہ پتہ نہیں اللہ بیچارے کو کیا ہو رہا مجھے، کھانا میٹ سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ دکھاتے دیکھو، تو یہ صرف زبان کا ذائقہ اللہ نے رکھ دیا ہے، ہر چیز اچھی لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، کھا رہا ہے انسان محسوس کر رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک، دیکھ رہا ہے انسان، دیکھو بچپن سے پیدا ہو گیا اس کا دیکھ رہے، جب کوئی چیز کمی ہوتی ہے تب پتہ لگتا ہے کیا قدر ہے، آنکھ کمزور ہو گیا، اب جی ڈاکٹر کے پاس جاؤ جی، ٹیسٹ کراؤ، پیسے دو، فیس دو، فلانا کرو، چشمہ بنواؤ، چشمہ لگاؤ، چشمے کی حفاظت کرو، پریشان، زیادہ کچھ ہو گیا تو لینس لگاؤ، زیادہ کچھ ہو گیا ڈراپ ڈالو جی، دوائی ڈالو جی، یہ کرو وہ کم نظر آ رہا ہے، پریشانی ہو گئی، آپریشن کراؤ، موتیا ہو گیا، کتنی پریشانی، اور کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، چل اللہ پاک سے، سننا کم ہو گیا، سننا انسان دور سے سن لیتا ہے، سننا کم ہو گیا، پریشانی، ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، ڈراپ ڈال رہے ہیں جی، یہ کرو جی، دوائی کھاؤ، یہ لگاؤ، آلہ لگاؤ جی، سننا بند ہو گیا جی، وہ لگاؤ، کام میں لگا گھومو، ساتھ ساتھ رکھ کے گھومو، کوئی چارے کو کوئی لگانا ہے، چارج کرو بیٹری اس کی، مسئلہ خراب ہو جائے، کتنے مسئلے سب چل رہے ہیں، اس سے بڑھ کر گردے فیل ہو گئے، ڈائلسس ہو رہا ہے، وہ نلکی لگی ہے، 4 گھنٹے لیٹا ہو بندہ، خون جا رہا ہے آ رہا ہے، سب کچھ، ہم ہر وقت ڈائلسس ہو رہا ہے، وہ پتہ بھی نہیں چل رہا، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہو رہا کچھ اندر، لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ڈائلسس چل رہا ہے اندر، اللہ کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، ہو رہا ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، الحمد للہ سب صحیح ہے، صحیح ہے، ابھی ہو جائے کچھ بتا رہا ہوں جی، وہ دل کی کیا چل رہا ہے، اسٹنٹ ڈلا ہوا جی اس نے، ایک ہو گیا، دو بندے جس پر بال بندے، کتنی ٹینشن پریشانی، لاکھوں روپے خرچہ، اور 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک گھوم رہا ہے الحمد للہ، تو اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا، کچھ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، اور دیکھیں گے تو الگ ہے، اور پھر ہمارے آس پاس آ جائیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ نہ ہو تو کیا زندگی دنیا میں، کچھ بھی زندگی نہیں ہے، اکیلا انسان ہے دنیا میں کوئی کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، بھائی ہونا، بہن ہونا، ماں باپ ہونا، بیوی ہونا، بچے ہونا، رشتہ داری ہونا، دوست یار ہونا، یہ سب نعمت ہے اللہ کی، اللہ کی رہی نعمت ہوگی، یہ نعمت ہے اللہ کی، اکیلا انسان کون ہے دنیا میں، اور پھر ساری دنیا، چاند سورج ستارے، دنیا کا نظام بنایا، یہ سب نعمت، ہر قدم قدم پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ہر آن ہر گھڑی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اصل شکر کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال سے دکھائے کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں، جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں
اس طرح زندگی گزارے جس طرح اللہ کے نبی نے سکھائی سنت طریقے، اس طرح زندگی گزارے انسان. اصل تو یہ ہے. اب کسی نے بزرگ سے پوچھا نا حضرت اتنی نعمتیں جب ہیں ہر ہاں گھڑی شکر بندہ کیسے ادا کرے گا پھر؟ سانس لے رہے، میں نے مثال دے دی، اتنی نعمتیں شکر ادا نہیں کر سکتا انسان کیسے کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شاید فرمایا کہ 5 وقت نماز با جماعت پڑھ لو. بولے جو شخص 5 وقت نماز با جماعت پڑھتا ہے گویا کہ اللہ کی تمام نعمتوں کو ادا کر رہا ہے، اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے وہ جو 5 وقت نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے. یہ شکر ہے. پورے جسم کے 24 گھنٹے کی جو نعمت آپ کو مل رہی ہیں، اگر آپ 5 وقت نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں جا کے گویا کہ آپ ساری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. پھر آپ نوافل پڑھ لیں، پھر آپ ذکر اذکار کریں، پھر آپ تلاوت کریں، پھر آپ تسبیحات پڑھیں، ہو گیا شکر ادا. یہ شکر ادا ہو رہا ہے. تو اصل کیا ہوا؟ اعمال سے شکر ادا کرنا. زبان سے بھی کرنا چاہیے. زبان سے اس لیے کرنا چاہیے کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا، ہم بہت کمزور ہیں. ہم سوچیں گے اعمال سے کریں گے تو اعمال بھی نہیں کرنے دے گا. منہ سے تو کرو، کم از کم دور تو ہٹے ہم سے وہ. ہاں بھائی شکر تو کرو منہ سے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر. ہر وقت جب کوئی ہو موقع شکر ادا کرے. الحمد للہ زبان پہ ہر وقت الحمد للہ الحمد للہ. جو کوئی موقع الحمد للہ کیا جاتا ہے. لیکن ایسی مزاج بن جائے گی، ایسا عادت بن جائے گا اور ذہنی سکون نصیب ہوگا آرام سے. کوئی پریشانیاں ہوگی آپ کو، آپ الحمد للہ بس شکر. ذمہ داری کہے گا شکر ہے بس اللہ نے کوئی پریشانی نہیں. پھر کیا پریشانی ہے پھر؟ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل توفیق نصیب فرما دے کہ ہر آن ہر گھڑی شکر اور صبر والی زندگی گزارے. زندگی ایسی سکون ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی بالکل. آج کل جو پریشانی نا، پریشانی اپنی جگہ پہ، اس سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کو سناتے رہتے ہیں یار یہ نہیں، کیا وہ کاروبار نہیں، پریشانی نہیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی، دیکھو اب کتنی جگہیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی کاروباری کہ 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے ایک دکان ہے. بہت دیکھا ہوا آپ نے. 50 یار 30 سال پہلے دکان تھی، آج بھی دکان نہیں. دادا نے کھولی تھی، پھر ابا نے کمایا، پھر بیٹے کما رہے ہیں. آپ آج بھی اس سے جا کے پوچھ لو، کہتا ہے نہیں یار بہت پریشانی ہے، کام نہیں چل رہا. تو بھائی 50 سال سے تیرے دادا نے کمایا، تیرے ابا بڑے ہو گئے، تم بڑے ہو گئے، تمہاری شادی ہو گئی، تمہارے بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، یہ دکان چل رہی ہے، تو آج بھی کہتا کام نہیں چل رہا. نہیں بتاؤ کتنے ملیں گے آپ کو ایسے؟ ایک پان کا ٹھیا لگاؤ، پان کا ٹھیا کتنی جگہ دکھاؤں میں آپ کو. پان 30 سال سے پورا گھر چل رہا ہے اس پان کے ٹھیے سے، ذرا سے جگہ سے پورا ٹھیا چل رہا ہے. ٹھیلا لگایا ہوا لوگوں نے، کوئی چھولے بیچ رہے ہیں، کوئی بھی چیز پکوڑے بیچ رہے ہیں، سموسے، کتنے ایسی جگہوں ملیں گے آپ کو. تو 20 سال سے خالی ٹھیلے کا اوپر بیچارہ ہوں. تو پورا گھر چل رہا ہے نا اس کا، مطلب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. تو یہ کم ہے اللہ کی نعمت. وہ کیا کہہ رہا ہے یار بہت پریشانی چل رہی ہے. بھائی 30 سال سے اسی سے کھا رہا پی رہا ہے، اسی جگہ سے، پھر بھی کہہ رہا ہے شکر ادا نہیں کر رہا اللہ کا. تو دیکھو ہماری جتنی میری عمر ہے، ہم نے دیکھا کہ 4 آنے کی روٹی ہم نے خریدی، تندور کی روٹی. تندور نیچے لگا ہوا نا 4 آنے کی، آج 30 روپے کی مل رہی ہے. تو تندور خالی پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں آ رہا لینا روٹی. تندور خالی لینے آ روٹی، رش لگا ہوا یار. جب 4 آنے کی ملی تب بھی اللہ کھلا رہا ہے، 30 کی ابھی اللہ کھلا رہا ہے یار. بند ہو گیا تندور کیا، آج بھی مل رہا ہے. 2 روپے کلو آٹا میں خود لے کے آتا تھا، والدہ بیچی تھی، 20 روپے دیتی تھی. اور وہ جو چکی لگی ہوتی وہاں جاتے تھیلا لے کے آتے تھے کپڑے کا، تو وہ 20 روپے کا 10 کلو آٹا دیتا تھا. آج 150 تو 200 روپے کلو آٹا ہے. تو کیا لوگ کھا نہیں رہے؟ کیا روز روٹی کھا رہے ہیں؟ روز گھر میں پک رہی ہے، باہر سے خرید رہے ہیں، تندور سے خرید رہے ہیں، روٹی سے خرید رہے ہیں، کھا رہے نہیں کھا رہے. تو پھر ناشکری کس بات کی سمجھ میں نہیں آتی بات. کیا جب 4 آنے کی روٹی تب بھی اللہ کھلا رہا تھا، 30 کی اللہ تب بھی کھلا رہا ہے، تو پھر ناشکری کی بات کیوں نہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. عجیب سی بات ہے نا یہ. ناشکری کس بات کی تھی؟ 4 آنے کی اللہ کھلا رہے، وہ اللہ کھلا رہے. بلکہ وہ ایک بزرگ کا قول مشہور ہے نا، فرمایا اگر گندم کا ایک دانہ 1000 دینار کا ہو جائے تب بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے پیٹ بھر کے کھلائے گا. ایک دانہ، 1 کلو نہیں، ایک دانہ. اور ہم مشاہدہ کر لیں اپنا، ہم آپ سب موجود ہیں بھائی. 4 آنے 8 کی روٹی بھی ہم نے کھائی اور 30 روپے کی روٹی بھی ہم کھا رہے ہیں. 2 روپے کلو والا آٹا بھی کھایا، 150 روپے کلو والا بھی کھا رہا ہے، اور روز کھا رہے ہیں الحمد للہ. اس سے پہلے کھاتے بچپن میں، آج بھی ویسے ہی کھا رہے ہیں. تو پھر ناشکری کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سمجھ میں جا رہی ہے. سوچے انسان، سمجھ میں جائے گا. ناشکری کرتے 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 زندگی گزر رہی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بزرگ بڑی اچھی بات کی ہے، کہنے لگے منہ کے اندر زبان بھی ہے اور دانت بھی ہے. زبان ناشکری کرتے کرتے
نہیں تھک رہی، اور دانت اللہ کی نعمتیں کھا کے نہیں تھک رہے، دونوں منہ کے اندر، دونوں کا آپ چل رہے ساتھ ساتھ ہے دونوں. دانت جو ہے نعمتیں کھا کے نہیں تھک رہے، اور زبان ناشکری کر کے نہیں تھک رہے، دونوں چل رہے، دبا کے کھا رہے پی رہے. چلے ایک بات اور عجیب سوچتا ہے نا انسان، تو غور کرتا ہوتا ہے. اب دیکھیں زبان منہ کے اندر ہے اور دانت کے سخت ہیں. کبھی اتفاق کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان ہلکی سی دانت کے اوپر اندر آ جاتی، کیا آنسو نکل آتے ہیں بندے کے، جبکہ یہ ہر وقت منہ کے اندر ہے. میں بول رہا ہوں، دیکھ کھا رہا ہوں، بول رہا ہوں، اس کو کون بچا رہا ہے کہ دانت کے اوپر نہ آئے، یہ بچی رہے. ہم تو کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، ٹیڑھی میڑھی اندر ہو رہی ہے، لیکن وہ دانتوں کے درمیان ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہلکا سا، بندے کی جان نکل جاتی ہے، ہلکی سی بھی آ گئی تو بس 2-4 دن تو اس کو ایسے ہی رہتا ہے، ٹیڑھا ہو گیا بندہ. یہ بھی نعمتیں سوچیں آپ کہ اللہ نے دانتوں کے دونوں کو بچا کے رکھا ہوا، اس کو سنبھال کے بول رہا ہے، کر رہا ہے، چل رہا ہے، سب سنبھال کے رکھا ہوا. تو اس طرح وہ سوچیں چھوٹی نعمت ہے. اللہ تیری شکر ہے، نعمت شکر ادا کریں گے. کب ہوگا؟ جب جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہے تب اندازہ ہوتا ہے. کدے کو میسر چیزوں کو نہیں ہے پھر اندازہ ہوتا ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ میں سنا کہ اللہ جب سلام پھیرتے نا، سلام تو پورا سلام پھیرنا چاہیے. پورا مطلب کیا کہ آپ کا یہ والا حصہ پیچھے والے کو نظر آئے. کتنا سلام یوں کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے عجیب بات کہی، کہہ لے کچھ لوگ بہت لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو یہ گردن اتنی گھما نہیں سکتے. یوں کر کے نا ہم گھما رہے ہیں، پوری نہیں گھما سکتے، کوئی علاج بھی نہیں ہے. کوئی وہ یوں ہی ہے بس، وہ یوں نہیں کر، یوں ہوگا تو یوں کرنا پڑے گا، نہیں گھما سکتا. تو یہ مستقل ایک عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ چیز ہے باقی رہی، اس کا کوئی علاج نہیں دنیا کے اندر. تو فرمایا سلام پورا پھیرو، پورا یوں کر کے، پیچھے والا آپ کا چہرہ دیکھ لیتے نا، اگر مثال نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو یوں کر کے. لیکن اکثر اس میں کمی ہے، ہم دیکھتے ہیں السلام علیکم، جبکہ اس کا کوئی علاج نہیں کہتے ہیں. جن کو بیماری ہے تو اپنی گردن کی پوری نہیں موڑ سکتے، وہ نہیں موڑ سکتے، علاج ہی کوئی نہیں اس کا. تو یہ جب کرتے ہوئے اللہ کو شکر ادا کرے، یہ بھی شکر ہے تیرا، نعمت ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں سب ہلکی سی بھی ہو جائے نا درد، پتہ لگ جاتا ہے انسان کو کیا ہوتا ہے. ہاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو جب تک کچھ نہیں ہو رہا شکر ادا کریں اللہ کا. اللہ نعمت دی. میں نے کہا نا اللہ کے نبی تو اللہ کے دنیا نہیں، قبر حشر آخرت سب جو عافیت ہی مانگی ہوا، قبر تک جنت تک عافیت ہے، کوئی ذرا سی تکلیف ذرا سا غم پریشانی نہ پہنچے. اللہ کے نبی نے سکھایا ہمیں یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہو گیا نا، دنیا بھی، قبر بھی، حشر بھی، آخرت بھی، سب میں بچایا کہ سب اچھی ہو جائے، سب صحیح ہو جائے. یہی مانگا ہے صرف. تو جب اللہ کے نبی نے مانگا اور اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم شکر ادا کریں اللہ کا. اس کو کیوں نہ شکری کر رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کی طرف سے کبھی آ بھی جائے تو بھی اللہ سب سے زیادہ فرمائے. باقی دعوانا